بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج 24 محرم کا یہ آخری جمعہ آپ کی زندگی کا وہ گولڈن ٹائم ہے جو پچھلے کئی سالوں میں آپ کے ہاتھ نہیں آیا۔ ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں کہ کیا آپ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں؟ کیا آپ کا ضمیر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی قسمت میں صرف تنگ دستی اور قرض ہی لکھا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے خدا کا بھیجا ہوا ایک پیغام ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے والا ہوں جو آپ کی سوچ کے زاویے کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ وہ راز ہے جسے بڑے بڑے مالدار اور خوشحال گھرانے اپنے سینوں میں چھپا کے رکھتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ کائنات کا ایک ایسا پوشیدہ قانون ہے جو آج یعنی 24 محرم کو اپنے عروج پہ ہوتا ہے۔ آپ کے کچن میں موجود لونگ کا وہ چھوٹا سا دانہ جسے آپ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں دولت کو کھینچنے کی کتنی بڑی طاقت چھپی ہے؟ یہ لونگ صرف مسالہ نہیں بلکہ قدرت کا ایک ایسا کرشماتی آلہ ہے جو آپ کی تجوری کو دولت سے بھرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ غور کریں، اگر آپ نے آج کا یہ دن سستی میں گزار دیا تو آپ پورا سال اس برکت سے محروم رہیں گے۔ میں آپ کو کوئی غلط امید نہیں دلا رہا بلکہ یہ وہ عملیات ہیں جو صدیوں سے آزمائے جا رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف مہنگائی کا شور ہے، جہاں ہر انسان اپنے گھر کے خرچ اور قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، وہاں یہ وظیفہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ آپ نے دن رات محنت کر کے دیکھ لیا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کے دیکھ لیا، مگر کیا بدلا؟ شاید کچھ بھی نہیں۔ تو پھر کیوں نہ ایک بار اللہ کے بتائے ہوئے اس طریقے کو آزمایا جائے۔ اس عمل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہونا۔ آپ کو صرف ایک ثابت بغیر ٹوٹا ہوا لونگ کا دانہ چاہیے اور اپنے مالک کائنات پر پکا یقین۔ جب آپ کا یقین پختہ ہوتا ہے نا تو خدا اسباب پیدا کرتا ہے جو آپ کی عقل سے باہر ہوتے ہیں۔ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے گھر میں فاقے تھے، جن کے بچے اسکول کی فیس کے لیے ترس رہے تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے اس عمل کو اس مخصوص دن کے تقاضوں کے مطابق انجام دیا نا، ان کے گھر میں دولت کی ایسی برسات ہوئی کہ وہ خود حیران رہ گئے۔ یہ عمل دولت کو آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دے گا۔ قرض کا بوجھ ہو یا صدیوں پرانی غربت کی نحوست، آج کا یہ عمل اس سے جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ راز ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، جو محنت کے ساتھ ساتھ اللہ پہ کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس عمل کے کچھ مخصوص اصول ہیں، کچھ شرائط ہیں اور ایک خاص طریقہ کار ہے جو آپ کو درست طریقے سے اپنانا ہوگا۔ اگر آپ نے اس میں ذرا سی بھی لاپرواہی کی یا طریقہ کار کو ٹھیک سے نہ سمجھا تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا اگلا لمحہ آپ کی آنے والی 7 نسلوں کی خوشحالی کا ضامن بن جائے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ اس عمل کے بعد مالی طور پہ آزاد ہو جائیں تو آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ کیا آپ اپنی پریشانیاں بھول کر ایک سکون بھری زندگی نہیں گزارنا چاہیں گے؟ یہ سب کچھ ممکن ہے میرے بھائیوں، بس آپ کو آج کے دن کی اس خاص گھڑی کو ضائع نہیں کرنا۔ میں آپ کو وہ تمام تفصیلات اور مخصوص کلمات سکھانے جا رہا ہوں جو اس لونگ کو دولت کا مقناطیس بنا دیں گے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پرس کبھی خالی نہ ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت کا ایسا چشمہ پھوٹے کہ کبھی خشک نہ ہو؟ اگر ہاں تو میرے ساتھ ویڈیو کے آخری لمحے تک جڑے رہیں۔ آج کی یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ کو غربت کے اندھیروں سے نکال کر خوشحالی کے ایسے سمندر میں لے جائے گی جہاں سے واپسی کا راستہ نہ صرف ترقی کی طرف جاتا ہے۔ اپنے مقدر کو بدلنے کا یہ سنہری موقع ہاتھ سے جانے نہ دے، کیونکہ ایسے دن بار بار نہیں آتے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس لونگ کے دانے کا عظیم اور سب سے طاقتور طریقہ کار بتاؤں، آپ کے لیے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ 24 محرم اور آخری جمعۃ المبارک کا یہ دن عام دنوں جیسا ہرگز نہیں ہے۔ اس دن کی عظمت اور اس کی فضیلت کے بارے میں اگر آپ جان لینا،
آپ خود اس عمل کو پوری زندگی نہیں چھوڑیں گے۔ محرم کا یہ عظیم مہینہ اپنے اندر ایسی برکتیں اور رحمتیں سمیٹے ہوئے ہے کہ اس میں مانگی جانے والی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے راستے میں کیا جانے والا ہر عظیم سلسلہ اس مہینے میں درجات کو بلند کرتا ہے، دکھوں کا خاتمہ فرماتا ہے۔ جب یہ محرم یعنی آخری جمعے کے دن کے ساتھ آ جاتا ہے نا، تو نور الہی یعنی نور کی ایسی مخصوص گھڑی پیدا ہو جاتی ہے جہاں زمین اور آسمان کے نوری فرشتے بھی انسان کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس عظیم دن کو عام دنوں کی طرح غفلت اور سستی میں گزار دیتے ہیں اور بعد میں شکوے کرتے ہیں کہ ان کے حالات نہیں بدلے۔ میں آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کے ایک ایک لفظ کو پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ اس وظیفے کی ترتیب اور اس کا طریقہ کار میں آگے آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس ترتیب کے اندر ساری تاثیر چھپی ہے۔ اگر آپ نے تھوڑا سا بھی حصہ چھوڑا یا جلد بازی میں آگے نکل گئے تو آپ اس عظیم برکت سے بالکل محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے سکون سے بیٹھ کے اس پورے وظیفے کو سمجھ کر کس طرح کرنا ہے، اس ایک لونگ کے دانے پہ وہ مخصوص کلمات کون سے پڑھنے ہیں جو آپ کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیں گے۔ یہ عظیم موقع سال میں دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گا، اس لیے اس بچے ہوئے وقت سے جلدی سے فائدہ اٹھائیں اور لونگ تلاش کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ ایک ایسا روحانی سلسلہ ہے جو انسان کو ہر قسم کی تنگی اور محتاجی سے ہمیشہ کے لیے بے نیاز کر دیتا ہے۔ میں اس کی مکمل ترتیب، اس کا مخصوص وقت اور پڑھنے کا پورا طریقہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بس آپ نے اس جگہ پہ دل کو مضبوط رکھنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ اس بات پہ قائم رہنا ہے کہ جو تاثیر اس پاکیزہ دن میں ہے وہ سال کے کسی اور دن میں نہیں مل سکتی۔ چلیں اب بنا کسی دیر کے ہم اس طاقتور روحانی عمل کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے اس لونگ کے دانے پر سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے۔ اب اس 24 محرم کے آخری جمعے کے سب سے طاقتور روحانی عمل کو شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ سخت اور لازمی قوانین ہیں جن کی پابندی کرنا آپ پہ فرض ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ یہ ایسا وظیفہ ہرگز نہیں جسے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا دھیان بھٹکا کے پڑھیں۔ اس عمل کی پہلی اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر پوری پاکیزگی کے ساتھ مصلی پہ بیٹھنا ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ مصلی پہ بیٹھ گئے تو جب تک یہ عمل مکمل نہیں ہو جاتا نا، آپ اس لونگ کے دانے کو اس مخصوص جگہ پہ حفاظت سے نہیں کر لیتے۔ آپ نے اپنی جگہ سے ہرگز نہیں اٹھنا اور نہ ہی کسی سے کوئی گفتگو کرنی ہے۔ اگر آپ نے بیچ میں کسی سے بات کی یا اپنی جگہ بدلی تو اس وظیفے کی پوری تاثیر ختم ہو جائے گی اور آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس سخت قانون کی وجہ یہ ہے کہ 24 محرم اور جمعے کے اس مخصوص دن میں نوری فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، اور جب آپ پورے دھیان سے بیٹھتے ہیں تو آپ کی روحانی قوت مضبوط ہوتی ہے۔ اب جب آپ پورے یقین اور ادب کے ساتھ مصلی پہ بیٹھ جائیں تو اس عمل کا سب سے پہلا اور اہم طریقہ کار شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے امام الانبیاء سرور کونین کی ذات پہ پورے دل سے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی چھوٹا سا درود پاک جو آپ کو یاد ہو، صرف 10 مرتبہ پڑھنا اس وظیفے کی چابی ہے جو آپ کی دعاؤں کو سیدھا آسمان پہ لے کے جائے گی، اور اللہ کے فضل سے آپ کے رزق کے بند دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دے گی۔ اس پہلے مرحلے کے بعد میں آپ کو ایک ایسا حیرت انگیز اور سچا واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر آپ کا دل روحانی سکون سے بھر جائے گا اور اس پاک مہینے کی قدر آپ کے دل میں مزید بڑھ جائے گی۔ اللہ والوں کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جو سارا سال گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا، خدا کی نافرمانیاں کرتا تھا، لیکن جب محرم کا بابرکت مہینہ شروع ہوتا نا تو اس مہینے کے احترام میں ہر قسم کا برا کام چھوڑ دیتا، پاکیزہ لباس پہنتا، غم حسین کا پورا ادب کرتا۔ جب اس شخص کا آخری وقت آیا نا اور اس کی وفات ہوئی تو اس دور کے ایک بہت بڑے عالم نے اسے خواب میں جنت کے اعلیٰ ترین مقام پہ ایک عظیم و شان تخت پہ بیٹھے دیکھا۔ اس عالم نے حیرت سے پوچھا کہ تو سارا سال غفلت میں گزارتا تھا، پھر تجھے یہ اعلیٰ درجہ اور خدا کی یہ مخصوص رحمت کیسے نصیب ہوئی؟ تو اس نے مسکرا کے جواب دیا کہ جب فرشتے میری روح نکال رہے تھے تو خدا کی طرف سے ندا آئی کہ میرے فرشتوں، اس بندے نے میرے پاک مہینے یعنی محرم کا ادب کیا تھا، اس کے احترام کی وجہ سے میں اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں
اور اسے ہمیشہ کے لیے مالا مال کرتا ہوں۔ جب ایک گناہگار کو صرف اس مہینے کے ادب سے یہ مقام مل سکتا ہے تو سوچیں جو 24 محرم جمعے کے دن پورے یقین کے ساتھ مصلی پہ بیٹھ کے خدا کو پکاریں گے تو آپ پر اس کی رحمتیں کس قدر موسلا دھار بارش کی طرح برسیں گی۔ 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اب اس وظیفے کا سب سے اہم اور دوسرا سب سے طاقتور مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اب آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوئے اس لونگ کے دانے پہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے عظیم اور برکت والی سورت یعنی سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کوثر کوئی عام سورت نہیں، یہ وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت عطا فرمایا جب دشمن آپ کو تانے دیتے تھے۔ اس سورت کے اندر دشمن کی بربادی، رزق کی بارش اور نہ ختم ہونے والی دولت کے خزانے چھپے ہیں۔ جو شخص محرم کے اس پاک مہینے میں سورہ کوثر کا یہ خاص عمل کر لیتا ہے، اس کی نسلوں سے بھی غربت اور محتاجی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو پچھلے سال کا ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر آپ کا یقین کامل ہو جائے گا کہ پچھلے سال اسی 24 محرم اور آخری جمعے کے دن ایک شخص جو سالوں سے غریب غربت کی چکی میں پس رہا تھا قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، گھر میں فاقوں کی نوبت تھی، اس نے پورے یقین کے ساتھ مصلی پہ بیٹھ کے ایک لونگ کے دانے پہ یہ وظیفہ کیا۔ خدا کی قسم اب بھی اگلا مہینہ نہیں ہوا تھا کہ خدا نے اس کی تقدیر کو ایسے بدلا کہ اسے ایسے غیبی خزانے سے رزق ملا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کا سارا قرض اتر گیا اور آج وہ شخص لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کھیل رہا ہے اور لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ یہ ہے اس دن اور اس عظیم سورت کا مخصوص معجزہ۔ لیکن یہاں پہ آپ نے ایک بات کو ذرا دھیان سے سمجھنا ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہاں پہ ایک ایسی بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں جس کے بعد وظیفہ اثر نہیں کرتا اور ان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ لوگ صرف شروع میں ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد بغیر بسم اللہ کے سورت کو لگاتار پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ اس وظیفے کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ جیسے ایک تالے کی چابی کا ایک دان بھی ٹوٹ جائے تو وہ تالا کبھی نہیں کھولتا، بالکل اسی طرح اگر آپ اس وظیفے میں اپنی منمانی کریں گے، ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹیں گے تو اس کی روحانی تاثیر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ نے جب بھی یہ سورت پڑھنی ہے ہر بار پوری بسم اللہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو شروع کرنا ہے، اور اس بسم اللہ کے اندر جو اللہ کی مخصوص صفات ہے وہی آپ کے رزق کے تالے کو کھول دیں گی۔ اس بات کو ذہن نشین کریں کہ اس پورے روحانی سلسلے کی جو اصلی تعداد ہے وہ بہت مخصوص ہے۔ آپ نے نہ اس سے ایک زیادہ پڑھنا ہے نہ اس سے کم پڑھنا ہے۔ اس ایک لونگ کے دانے کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پوری پاکیزگی اور دھیان سے اس عظیم اور برکت والی سورت کو آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ پورے یقین کے ساتھ اس تعداد کو مکمل کریں گے تو اس لونگ کے دانے میں وہ روحانی تاثیر پیدا ہو جائے گی جو آپ کی غربت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ سورہ کوثر کو مخصوص تعداد میں پڑھنے کے بعد اب اس 24 محرم آخری جمعے کے عظیم ترین وظیفے کا سب سے طاقتور حصہ شروع ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس لونگ کے دانے پہ اللہ پاک کا وہ مقدس اور مخصوص نام پڑھنا ہے جو پورے قرآن میں انسان کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ آپ نے اس لونگ پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اس مبارک کلمہ کی فضیلت اور تاثیر کے بارے میں قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سورہ اخلاص میں ارشاد فرمایا کہ اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ جب آپ اس پاکیزہ دن میں خدا کی اس صفت کو پکارتے ہیں تو آسمان سے رحمتوں برکتوں کے وہ دروازے کھلتے ہیں جو عام دنوں میں کبھی نہیں کھل سکتے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ لونگ کا یہ چھوٹا سا دانہ آخر کس طرح رزق اور دولت کو آپ کی طرف کھینچ کے لاتا ہے؟ تو اس کا روحانی راز سمجھ لیں۔ لونگ کے اندر خدا نے مخصوص تاثیر رکھی ہے، یہ روحانی کلمات کے نور کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ جب 24 محرم کے آخری جمعے کی اس مبارک گھڑی میں اس پہ اللہ الصمد کا دم کیا جاتا ہے تو یہ ایک ایسا روحانی مقناطیس بن جاتا ہے جو دولت، رزق اور کامیابی کو اپنی طرف کھینچ کے لاتا ہے، آپ کے گھر اور پیسے کی طرف لاتا ہے۔ آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ بے روزگار ہیں، بہترین نوکری چاہتے ہیں، بے اولاد ہیں، نیک اولاد کی تمنا ہے، آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، یا جائز محبت کا معاملہ ہے، یا قرض کا شدید بوجھ ہے، آج اللہ کی اس بے نیازی کے صدقے مالا مال ہونے کا
عظیم ترین موقع ہے، خدا کی قسم دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اپنی ساری مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر آج اس لونگ پہ یہ عمل کریں۔ 24 محرم کا آخری جمعہ یہ خاص دن آپ کے ہاتھ سے گزر گیا تو پورا مہینہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ انمول گھڑی سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، آپ نے 24 محرم آخری جمعے کے دن اس لونگ کے دانے پہ اللہ الصمد کو 70 بار پڑھنا ہے، یعنی 70 ٹائم پڑھنا ہے، نہ اس سے کم پڑھنا ہے نہ اس سے زیادہ۔ اب اس لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس عظیم اور طاقتور عمل کی روحانی اجازت کے لیے اس چینل کو فوراً سبسکرائب کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ کو ہمارے اس عمل کی اجازت مل سکے، اور کمنٹ میں اپنی حاجت اور اپنا نام لازمی لکھیں تاکہ ہماری خصوصی دعاؤں میں آپ کا نام شامل کیا جا سکے۔ جب آپ 70 بار اللہ الصمد پڑھ کے اس لونگ پہ پورے دل سے دم کر لیں تو آپ نے اس لونگ کے دانے کو ایک پاکیزہ سفید کاغذ یا نرم کپڑے میں لپیٹنا ہے۔ اس لپٹے ہوئے لونگ کو آپ نے فوراً اپنے پرس میں یا گھر کی اس تجوری میں رکھنا ہے جہاں آپ اپنا پیسہ یا قیمتی شے رکھتے ہیں۔ خدا کے فضل سے جب تک یہ لونگ آپ کے پاس رہے گا، آپ کا پرس، آپ کا گھر کبھی دولت سے خالی نہیں ہوگا۔ سورہ کوثر اور اللہ الصمد کے بعد اب اس لونگ کے دانے پہ آپ نے ایک ایسا عظیم اور مقدس کلمہ پڑھنا ہے جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ الفاظ ہیں جن کی بدولت صدیوں پرانی غربت پل بھر میں ختم ہو جاتی ہے اور انسان پہ دولت کے وہ دروازے کھلتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے۔ اللہ والوں نے اور ہمارے بزرگوں نے اس مبارک عمل کو کرنے کا ایک بہت خاص اور مخصوص وقت بتایا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو عام وقت کی بجائے اس بتائے ہوئے مخصوص وقت پہ کریں گے تو اس لونگ کے دانے کے اندر اس عمل کی تاثیر اور روحانی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس عظیم وظیفے کا پہلا مخصوص وقت یا تو صبح نماز فجر کے بعد کا ہے، یا پھر سب سے طاقتور وقت نماز عصر کے بعد سے لے کے مغرب کی اذان تک کا ہے۔ جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان ایک ایسی مبارک گھڑی آتی ہے جسے ساعت اجابت کہتے ہیں، یعنی اس وقت کی مانگی جانے والی ہر دعا اور کیا جانے والا ہر وظیفہ خدا کے یہاں کبھی رد نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک وقت کا انتخاب کرنا ہے، پوری پاکیزگی کے ساتھ مسلے پہ بیٹھنا ہے۔ اب دھیان سے سنیں کہ اس لونگ کے دانے پہ آپ نے کون سا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس لونگ کے دانے پہ آپ نے جو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے تیسرا کلمہ، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ میں آپ کو پھر پڑھ کے بتا دیتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے کی فضیلت کے بارے میں اسلامی حوالوں سے ثابت ہے کہ یہ اللہ پاک کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص صبح اور شام اس کلمے کا ورد کرتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت اسے غنی ہونے سے روک نہیں سکتی۔ یہ کلمہ خدا کی تعریف، اس کی بادشاہت کا ایسا اقرار ہے جو عرش کو ہلا دیتا ہے۔ 24 محرم اور آخری جمعے کے دن یہ عظیم اور روحانی عمل ہر کسی کے نصیب میں ہرگز نہیں آتا۔ یہ موقع صرف اسی بندے کو ملتا ہے جس سے میرا رب اپنی بارگاہ سے چن لیتا ہے۔ اگر آج آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اس عمل کے بارے میں پتہ چل رہا ہے تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور وہ آپ کی تقدیر بدلنا چاہتا ہے۔ اس لیے ابھی بنا ایک پل ضائع کیے کمنٹ باکس میں پورے دل سے الحمدللہ لکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس نے آپ کو اس عظیم دن اس پاکیزہ وظیفے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ اس لونگ کے دانے کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھ کے اس مخصوص وقت پر آپ نے اس تیسرے کلمے کو بالکل اور پوری توجہ کے ساتھ 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 41 بار اس تیسرے کلمے کو مکمل کر کے اس لونگ پہ دم کریں گے تو اس کے اندر بادشاہت والی وہ تاثیر پیدا ہو جائے گی جو آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گی۔ تیسرے کلمے کے بعد اب اس 24 محرم کے آخری جمعے کے وظیفے کے بالکل آخر میں آپ نے اللہ پاک کے دو سب سے مبارک اور پاکیزہ نام پڑھنے ہیں جو رزق اور دولت کے خزانوں کی اصلی چابی ہے۔ آپ نے اس لونگ کے دانے پہ یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو، ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے۔
آج کے اس مشکل دور میں جب ہر چیز پیسے سے جڑی ہے، جب پیسے کے بغیر گزر بسر ناممکن ہو چکا ہو، جب غربت کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کیوں نہ آج اس مبارک جمعہ کے دن صرف اور صرف اللہ سے رزق اور دولت مانگی جائے، کیونکہ یہ کڑوی حقیقت ہے کہ آج کے دور میں جس کے پاس دولت ہے نہ پیسہ ہے، اسی کی دنیا میں سب سے زیادہ عزت ہے، اسی کے سب دوست ہیں۔ جب آپ اس پاکیزہ دن خدا کو اس کی دو عظیم صفات سے پکاریں گے تو آپ کو کسی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان دونوں مقدس ناموں کی تاثیر کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یا رزاق وہ ذات ہے جو پتھر میں چھپے کیڑے کو غذا دیتی ہے، اور یا غنی وہ پاکیزہ ذات ہے جو مٹی پہ ہاتھ رکھے تو اسے سونا بنا دیتی ہے۔ جب یہ دونوں نام اس لونگ کے دانے پہ پڑے جاتے ہیں نا تو آپ کی قسمت کا بند تالا کھل جاتا ہے۔ آپ نے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے کہ وظیفے کے بالکل آخر میں اس لونگ کے دانے پہ آپ نے یا رزاق یا غنی، یا رزاق یا غنی کو نہ ملا کے صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ اس سے ایک زیادہ پڑھنا ہے نہ ہی کم پڑھنا ہے۔ اب دھیان سے سمجھ لیں کہ اس پورے وظیفے کے بعد آپ نے اس لونگ کے دانے کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ جب آپ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سارے وظیفے مکمل کر لیں تو اس لونگ پہ پورے دل سے 3 مرتبہ پھونک مار دیں۔ اس کے بعد اس لونگ کے دانے کو کسی بھی صاف سفید کاغذ یا نرم سفید کپڑے کے اندر لپیٹ کر بالکل محفوظ کر لیں۔ اس لپٹے ہوئے لونگ کو آپ نے فوراً اپنے پرس میں، اپنے بٹوے میں یا گھر میں جہاں آپ اپنا کیش یا قیمتی زیورات رکھتے ہیں وہاں چھپا کے رکھ دینا ہے۔ خدا کی قسم جب تک یہ برکت والا لونگ آپ کے پاس موجود رہے گا، آپ کی جیب، آپ کا گھر کبھی پیسے سے خالی نہیں ہوگا، بلکہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے پاک گھرانے سے سچی اور پاکیزہ محبت کرتے ہیں تو ابھی بنا ایک پل بھی ضائع کیے کمنٹ باکس میں پورے دل سے حسین زندہ باد لازمی لکھیں تاکہ آپ کا نام بھی اس مہینے کی خصوصی دعا میں شامل ہو سکے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکت فرمائے۔ 24 محرم کے آخری جمعے کے صدقے آپ کو صدیوں پرانی غربت سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔